بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 206 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 200 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 200 ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر، من یحرم الرفق یحرم الخیر۔ من جو یحرم محروم رہے گا، الرفق نرمی سے، یحرم محروم رہے گا، الخیر ہر بلائی سے۔ من جو یحرم محروم رہے گا، الرفق نرمی سے، یحرم محروم رہے گا، الخیر ہر بلائی سے۔ اب یہاں پر یحرم صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع مجہول، اسباب ضرب یضربو، جیسے حرم یحرم حرمانا، بمعنی محروم کرنا، محروم ہونا۔ یہاں پر اس حدیث شریف میں یحرم پہلے مضارع مجہول مجزوم ہے بوجہ دخول من کے، جو کہ کلمہ شرط اور کلمہ جازمہ ہے۔ پھر باب کرم یکرمو سے حرم یحرم حرما و حرمتن، بمعنی کسی کے لیے کوئی چیز حرام اور ممنوع ہونا۔ باب تفعیل سے حرم یحرم تحریما، بمعنی حرام کرنا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے شرک کیا اللہ تعالی کے ساتھ، تو حرام کیا اللہ نے اس پر جنت کو۔ الرفق مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے رفق یرفق رفقا و مرفقا، بمعنی کسی کے ساتھ نرمی برتنا، رحم کرنا۔ اور باب کرم یکرمو سے رفق یرفق رفاقتا، بمعنی ساتھی اور دوست ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک میں معاملات میں نرمی اور دوسروں پر شفقت اور مہربانی کو بہت بلائی اور خیر قرار دیا گیا ہے، اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سختی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بعض روایات میں خیر کے بعد لفظ کلہ بھی آیا ہے، تو اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص نرمی و مہربانی سے محروم ہوا، تو گویا وہ تمام ہی بلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا میں تم کو یہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے؟
صحابہ نے عرض کیا ضرور، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہی ہے جن کی عمریں لمبی ہو اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کلمہ شرط جازمہ یحرم سیاہ واحد مذکر غائب پہلے مضارع مجہول مجزوم اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے نائب الفاعل ہوا اس فعل کے لیے، اور آگے جا کر الرفقہ منصوب بالفتح لفظاً ہو کے یہ مفعول بہ ہوا یحرم فعل کے لیے، پھر فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر یحرم پھر سے فعل مضارع مجزوم مجہول کا سیاہ ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز اور استتار ضمیر مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کے لیے نائب الفاعل، پھر آگے جا کر الخیرہ منصوب بالفتح لفظاً مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔